बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आली व सहाबी अल्फ़ अल्फ़ी मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर है, आपकी नज़र करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, खुदा का नाम लेकर अपने लफ्ज़ों का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वीडियो की तरफ चलते हैं। रवायत है कि यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार आतम ताई था। आतम ताई की सखावत का दुनिया का कोई आदमी भी ऐसा नहीं है जो उससे वाकिफ़ ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुछ लोग कैद होकर आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब पता चला कि इन कैदियों में आतम ताई के कबीले की एक खातून भी है। आतम ताई के सखावत के ज़िमन में एक किस्सा बयान किया जाता है कि एक बादशाह के दरबार में आतम ताई की सखावत का तज़किरा हो रहा था। एक शख्स ने आतम ताई के पास एक बेहतरीन उम्दा नस्ल का घोड़ा था जो हवा की रफ्तार से दौड़ता था। जो भी उस घोड़े को देखता इसकी तारीफ़ में रतबल हो जाता। आतम ताई की तारीफ़ सुनकर बादशाह, जो अब तक किसी आदमी का बादशाह के सामने ज़िक्र हुआ, तो उसने कहा कि जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए उस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना खिलाफ अकल और शऊर है। बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, तुम खुद जाओ, आतम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा करो जो उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती हो। दरबार में एक दरबारी ने कहा, आतम ताई के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और बहुत ज़्यादा कीमती सुबक रफ्तार एक घोड़ा है। बादशाह दरबारी की बात बादशाह को पसंद आई और बादशाह ने उस वज़ीर से कहा, तुम खुद जाओ आतम ताई के पास और उससे घोड़ा मांगो। अगर वो घोड़ा इशार कर देता है तो आतम ताई यकीनन सखी है। चुनांचे ये काफ़िला वज़ीर के साथ जो काफ़िला था वो मंजिलें तय करता हुआ रात के वक्त आतम ताई के घर पहुँचा। जिस वक्त ये वक्त वहाँ पहुँचा वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरे में माहौल को ख़राब बनाए हुए थे। ऐसे ख़राब माहौल में घर से निकलना भी माल था। मेहमानों की तवाज़ो करना अमरे बहाल और मुश्किल था, लेकिन आतम ताई ने मेज़बानी का हक़ अदा कर दिया। मेहमानों की तवाज़ो की, आराम व आसाइश का पूरा इंतज़ाम किया। फिर दस्तरखान पर लजीज बना हुआ गोश्त पेश किया। गोश्त खाकर मेहमान खुश हुए। उन्होंने अपने अंदर सफ़र की थकान की जगह तवानाई महसूस की और गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त बारिश थम चुकी थी। फ़ज़ा गर्म-आलूद नहीं थी और बिल्कुल साफ थी। दरख्त धुले हुए थे। नाश्ते के दौरान एक वज़ीर ने मेहमान नवाजी और इज़हार तशक्कुर किया, अपने आने का मकसद बयान किया और कहा, हमारे बादशाह ने आपके घोड़े के बारे में बहुत कुछ सुना है। घोड़े की तारीफ़ सुनकर हमारा बादशाह चाहता है कि आप घोड़ा बादशाह की खिदमत में नज़र कर दें। उसकी बात सुनकर आतम ताई को बहुत अफसोस हुआ और वह हाथ मलने लगा और बहुत अफसरदा होकर बोला, अगर आप घोड़ा ही लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में अब नहीं है। आपको पता है कि पूरी रात बारिश बरसती रही। मेरे लिए मुमकिन नहीं था
کہ چراگاہ گاؤں یا گوٹ سے آپ کی ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا۔ اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر آتمتائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا، اور بادشاہ کو جب وزیر نے یہ سارا واقعہ سنایا تو اس نے بھی آتمتائی کی سخاوت کی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار آتمتائی کے بارے میں یوں رقم کرتے ہیں کہ ایک بادشاہی نے آتمتائی کی اتنی سخاوت کے بارے میں اتنا اس نے محسوس کیا کہ اس کا نام اور اس کی شہرت آتمتائی سے کم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میری جو ہے شہرت جتنی ہے یہ آتمتائی سے بہت کم ہے، اور بادشاہ جو ہے اس کے دل میں بغض اور حسد بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ جب تک آتمتائی زندہ ہے آتمتائی سے زیادہ عزت اور شہرت مجھے نہیں ملے گی۔ تخریبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک چالاک اور جنگ پسند، لالچی اور کینہ پرور طبیعت والے شخص کو اس بات میں مأمور کیا کہ آتمتائی کو قتل کر کے اس کا سر لے آؤ۔ دہشت گرد اکرائے کا قاتل بے رحم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار لے کر اس کو اپنی میان میں رکھ دیا اور اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں آتمتائی رہتا تھا۔ آتمتائی کے علاقے میں پہنچ کر اس شخص نے ایک خوشگوار اور خوش مزاج شخص سے ملاقات کی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور اپنے پیار خلوص سے اس کی تواضع کی۔ کرائے کے قاتل نے اس کا یہ سلوک دیکھ کے اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت مانگنی چاہی تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع فراہم کرے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں یہ میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا مجھے ایک ضروری کام سے درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا آپ وہ کام مجھے بتا دیں، آپ کی جگہ میں وہ کام کر دوں گا اور شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے میزبان سے کہا بادشاہ نے مجھے آتمتائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام رکھا ہے، اگر آپ آتمتائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ اس کی بات سن کر میزبان مسکرایا اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کر کہا میں آتمتائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام اس وقت پورا نہ ہوا تو لوگ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ آتمتائی کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اور دہشت گرد آتمتائی کے پاؤں پہ گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش کا تیر پھینک دیا اور کہا ایسے معزز میزبان کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ اور سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہد چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گیہوں یعنی گندم کی بوریاں ان پر لادی جا رہی تھیں۔ ایک بوری کا منہ کھل گیا، چند کلو گیہوں زمین پر گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اپنے ملازم سے باز پرس کی اور اس کو ڈانٹا ڈپٹا کہ یہ گیہوں زمین پہ کیوں گری ہے۔ یہ ایک شخص مذکورہ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے ساری
رودات سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوبارہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ۔ اس نے جا کے ملازم سے شہد مانگا، ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سے کہا کہ اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو شہد اس کے برتن میں شہد ڈال دو۔ جب ملازم نے اس سے برتن مانگا تو اس شخص نے کہا میرے پاس برتن نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہد کا کپا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا شہد کا کپا اٹھاؤ، اور ایک کپے میں تقریباً 1.5 کنستر شہد آتا تھا۔ اس شخص نے کہا یہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، عرض کیا یا حضرت ایک کپا اٹھانا سائل کے لیے ممکن نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ملازم کو بار بار کی مداخلت ان کو پسند نہیں آئی، اور ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ یہ جو اونٹ پہ لدے ہوئے ہیں شہد کے کپے، اس کے سمیت اونٹ اس شخص کے حوالے کر دو۔ یہ شخص نے اونٹ کی مار پکڑی اور وہ چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح طرز عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ کلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں یہ پیغمبرانہ اوصاف ہیں۔ پیغمبرانہ طرز فکر جب بندے کو کے اندر متحرک ہو جاتی ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ کی حکمیت سے ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں رحمان کی صفات والے لوگوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں بچوں، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ بہرحال میں آپ کے پاس انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو لاؤں گا اللہ کی فضل کرم سے۔ آپ دعا کیجیے گا، تب تک اجازت دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ